بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، 25 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احتجاج کے لیے کال دی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ اسلام آباد 20 لاکھ افراد کا اجتماع ہوگا۔ حکومت پاکستان نے اور بالخصوص رانا ثناء اللہ صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے پاکستان کے ہر گلی، ہر سڑک، ہر کونا بند کر دیا اور ہر جگہ پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ لوگوں کو انتہائی دشواری کا سامنا ہوا، پی ٹی آئی کے ورکرز کے علاوہ عام پبلک کو بھی، مگر سیاست میں ایسے ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تقریباً شام 6 بجے رانا ثناء اللہ صاحب اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا تھا کہ 20 لاکھ افراد کا اجتماع ہوگا۔ ہم نے اس پریشانی میں بہت سارے اقدامات کیے اور یہ سارے راستے بند کیے، پولیس کی نفری، انہیں اسلحہ دیا، جو کچھ بھی وہ ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی، اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ پولیس والے سارا دن انتظار کرتے رہے کہ ورکر کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے۔ تو لاہور کے 2 کروڑ کے شہر میں سے 250 افراد باہر آئے۔ انہوں نے پھر تعداد بتائی کہ خان صاحب کے ساتھ اتنے بندے پشاور سے آ رہے ہیں۔ وہ ٹوٹل ملا کے کوئی 18,270 افراد بنتے تھے جو انہوں نے بتایا کہ یہ افراد آئے ہیں اور ہمیں اتنے انتظامات کرنے پڑے، اور ظاہر ہے قوم کا بھی بہت نقصان ہے، ملک کا بہت نقصان ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو، کہ آپ کا وہ جتنا بھی ارینجمنٹ تھا وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے کھانا کم ہوا تو پھر آپ نے شام کو فوج اور رینجر کو طلب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارا دن آپ نے اقدامات کیے تھے 250، 400، 11,770 آدمیوں کے لیے، وہ کم پڑ گئے، اور پھر آپ نے تقریباً رات 9 یا 10 بجے، 10-11 بجے اسلام آباد میں 245 کے تحت فوج کو طلب کیا، رینجرز کو طلب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانا کم ہو گیا تھا جو آپ نے ان افراد کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی محنت بھی ضائع نہیں گئی اور وہ سارا استعمال ہو گیا جو آپ نے کیا تھا۔ تو یہ مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نقصان سے اور ملک نقصان سے بچ گیا ہے، جتنے انتظامات کیے وہ سارے یوٹیلائز ہو گئے۔ اب میں اصل بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں تعداد نہیں کبھی گنی جاتی۔ رات کو میں وہاں پہ موجود تھا اور بالکل حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کل دن کو یہ کہا، پرسوں شام کو یہ کہا تھا کہ حکومت کو یہ سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ لوگ زمین سے نکل رہے ہیں یا آسمان سے آ رہے ہیں، اور بالکل اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کس طرح اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ انتظامات کم ہو گئے اور مہمان زیادہ ہو گئے تو پھر انہوں نے تقریباً کوئی 11-12 بجے، 11-11:30 بجے وہاں پہ آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، اور وہ مہمان جو پہلے پہنچے ہوئے تھے ان کو وہاں سے آنسو گیس کے ذریعے رخصت کیا، باقی مہمانوں کے لیے جگہ خالی کروائی۔ تو میں ظاہر ہے حکومت کا حق ہے وہ جس طرح بھی چاہے کسی اجتماع کو، احتجاج کو روکے، مگر ان عوام کا بھی یہ جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ اب ایک نقطہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے چونکہ کہا تھا کہ آپ کسی گراؤنڈ میں جو طے ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے وہاں پہ کریں اپنا یہ دھرنا یا جلسہ یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وائلیشن کی۔ عمران خان صاحب نے 24 تاریخ رات کو وہ ٹویٹ بھی موجود ہے، وہ ان کا میسج موجود ہے، ٹی وی پہ چلا ہے کہ تمام لوگ کل 3 بجے ڈی چوک میں اکٹھے ہوں
اور میں وہاں 3 بجے ہر حال میں پہنچوں گا۔ یہ بات ہے 24 تاریخ رات کی۔ 24 رات گزر گئی، 25 سارا دن گزر گیا، اور سپریم کورٹ نے جب آرڈر کیا غالباً 6 یا 7 بجے ان بٹوین، جب فائنل آرڈر کیا کہ یہ فلاں جگہ پہ کریں، تو اس وقت عمران خان صاحب میرے خیال میں پنجاب میں داخل ہو چکے تھے اور وہ کنٹینر پہ تھے۔ اور بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ لوگ اس 24 تاریخ والی رات والی کال پہ ڈی چوک پہ پہنچے، وہاں پہ کوئی لیڈر، کوئی بندہ موجود نہیں تھا، اور 6 بجے سے وہاں پہ آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ہو رہا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، میں تو صرف یہ، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے انتظامات استعمال ہو گئے، مگر یہ بات ذہن میں رکھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے والے لوگ، اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انہیں روک لیں۔ 1 آدھ بار 2 بار آپ نے، اگر آپ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے کل روک لیا، 6 دن کا انہوں نے پھر ٹائم دیا ہے، 6 دن بعد پھر آئیں گے، پھر آپ ہو سکتا ہے روک لیں، ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس مشینری ہے۔ مگر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک بار روک لیا دوبارہ نہیں آئے گا، دوسری بار روک لیا تیسری بار نہیں آئے گا؟ اور اگر عمران خان آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بار پبلک آئی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، دوسری بار آئی ہے تو تیسری بار نہیں آئے گی؟ یہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذہن میں پکا ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان جب بھی کال دے گا، پبلک اس کے پیچھے آئے گی اور ہر حال میں آئے گی، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ پورا پاکستان بند کر کے پھر آپ شام کو بیٹھ کے تعداد بتائیں۔ تو میں ایک بڑی، جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، میں ایک بڑی خوشی کی اور فخر کی بات بتاتا ہوں کہ میں اس ملک کا اور اس پارٹی کا ایک ورکر ہوں۔ میں 24 تاریخ رات کو، میرا بھتیجا ہے PhD کر رہا ہے اٹلی میں، اس کا مجھے فون آیا، 23 رات کو میرے گھر ریڈ ہوا، اسے پتہ چلا تو اس نے 24 رات کو فون کیا۔ تو یہ فخر والی بات ہے پوری قوم کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے، باتوں باتوں میں کہتا ہے، میں یونیورسٹی گیا ہوں تو وہاں پہ ایک لڑکی وہ چندہ اکٹھا کر رہی تھی 10 یورو، تو وہ مختلف سٹوڈنٹس اور مختلف لوگوں سے یونیورسٹی میں کہہ رہی تھی کہ 10 یورو کنٹریبیوٹ کریں۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عمران خان نے کال دی ہے کہ چندہ اکٹھا کریں، فنڈز اکٹھا کریں، فنڈز جنریٹ کریں۔ تو اس نے، بھتیجا میرا کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا کس ملک سے تعلق ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں نمیبین ہوں۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، وہ میرا لیڈر ہے، آپ نمیبین ہیں تو آپ 10 یورو کیوں اکٹھا کر رہی ہیں اس کے لیے؟ تو اس نے کہا نہیں، عمران خان تم پاکستانیوں کا لیڈر نہیں ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور میں نمیبین مسلمان ہوں اور وہ میرا بھی لیڈر ہے، تو میں اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ یہ ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے، میرے سمیت اور رانا ثناء اللہ صاحب سمیت اور سب لیڈروں سمیت یہ فخر کی بات ہے کہ ایک لیڈر جس کے لیے نمیبین لڑکی یونیورسٹی میں PhD کی سٹوڈنٹ، وہ 10 یورو اکٹھے کر رہی ہے، مختلف لوگوں سے مانگ رہی ہے کہ میرے لیڈر کو چندے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے فخر کی بات۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کو تو ظاہر ہے، آپ کی تو اس کے ساتھ مخالفت ہے، آپ کی اس کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ آپ نے ہر حال میں اس کو ماننا تو ہے نہیں، مگر جب لیڈر اپنی قوم کو، اپنی عوام کو بلاتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس طرح ہوگا، کل ہوا ہے اور بار بار ہوگا۔ جب وہ کال کرے گا، اس نے 20 جلسے کیے ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کبھی دیکھیں؟ کوئی لیڈر کبھی اتنی عوامی گٹھی کر سکا ہے؟ تاریخ رقم نہیں ہوئی کہ جب اسے حکومت سے اتارا گیا تو اس نے میسج کیا، اور جو دنیا باہر نکلی، دنیا میں کسی جگہ پہ اس طرح کبھی اس سے پہلے ہوا ہے؟ تو آپ تو اتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، اس کی
ہم تو دیکھتے ہیں نا. اور پھر مجھے جو اصل بات کرنے والی میں کل سے بڑا سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کے 7 بندے نہ آئیں، آپ نے روک لیے اور 20 بندے اسلام آباد پہنچے، میرے خیال میں خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ سوات کی بارش جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹینکروں سے پانی بھروا کے جس طرح اوکاڑا میں کیا گیا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ 20 بندے تو وہ کہے گا کہ آج بندے نہیں پہنچ سکے میرے، اسے یہ یقین ہوگا کہ بندے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، نکلنے نہیں دیے گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ میرے کہنے پہ لوگ آئے نہیں، اور کبھی بھی ٹینکروں سے وہ وہاں پہ پانی نہیں ڈلوائے گا کہ سوات میں بارش ہوئی ہے اور اسلام آباد میں پانی آ گیا اس لیے آج کا جلسہ کینسل کرتے ہیں. یا تو یہ میرے خیال میں یہ چھوٹے سیاستدانوں کی یہ باتیں ہیں. کسی کی تعداد بتانا 250 300، میں بار بار یہ کہتا ہوں، خان لیڈر ہے، خان کے پیچھے عوام ہے. وہ گھر بیٹھ کے عوام کو کہ کوئی بندہ بھی کل نہ پہنچتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی مقبولیت میں یا اس کی محبت میں کمی ہو جائے گی؟ کسی صورت یہ نہیں ہوگا. اب عمران خان وہ چیز بن چکا ہے جو آپ کو کبھی ہضم نہیں ہوگی. وہ لیڈر بن چکا ہے جو آپ کا کبھی بھی جب تک وہ زندہ ہے آپ کی اس کی لیڈرشپ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اور عوام میں سمجھتا ہوں اور بڑے ایمان سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عمران خان زندہ ہے عوام اس کے پیچھے ہیں اور پیچھے رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ ایک بار پھر مبارکباد کہ آپ کا سارا بندوبست جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوا. پاکستان پائندہ باد.